جادوئی کلہاڑی۔ ایک لکڑہارا جنگل میں ندی کے کنارے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ لکڑی کاٹتے کاٹتے اچانک اس کی کلہاڑی ندی میں گر گئی، جس کے کارن وہ پریشان ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ میری کلہاڑی! ہائے اللہ، میری کلہاڑی پانی میں گر گئی۔ اب اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا کہ نئی کلہاڑی خرید سکوں؟ اور اب اپنے پریوار کو کیا کھلاؤں گا اور ان کو کیسے سنبھالوں گا؟ ہائے اللہ، میری کلہاڑی! اتنے میں ندی سے پانی پری سامنے آئی اور بولی، اے لکڑہارے، تم کیوں رو رہے ہو اور کیا ہوا؟ کیا بتاؤں پانی پری، میں ایک لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹ کر اپنے پریوار کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں اپنے پریوار کو کیا کھلاؤں گا؟ اب اپنی کلہاڑی کے بنا میں کیا کروں گا؟ میری کلہاڑی پانی میں گر گئی۔ پانی پری بولی، کاشف، تم چنتا نہ کرو، میں ابھی تمہاری کلہاڑی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر پانی پری نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک کلہاڑی لے کر آئی اور بولی، یہ لو تمہاری کلہاڑی۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ یہ کلہاڑی تو سونے کی ہے اور وہ بولا، نہیں نہیں پری جی، یہ کلہاڑی میری نہیں ہے۔ پانی پری نے پھر سے پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری کلہاڑی لے کر آئی اور بولی، یہ لو بھائی، یہی تمہاری کلہاڑی ہے نا؟ لکڑہارے نے پھر دیکھا۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ اس بار کلہاڑی چاندی کی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تو چاندی کی کلہاڑی ہے، یہ میری نہیں ہے، میری کلہاڑی تو لوہے کی ہے۔ پانی پری، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں۔ پری نے پھر سے ڈبکی لگائی اور پھر سے ایک اور کلہاڑی لے کر آئی اور اس بار کلہاڑی چاندی کی نہیں بلکہ لوہے کی تھی۔ اسے دیکھ کر لکڑہارا بہت خوش ہو گیا اور چہک کر بولا، یہی تو ہے میری کلہاڑی۔ پری جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں لکڑی کاٹ سکوں گا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھی پال سکوں گا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا کلہاڑی لے کر جانے لگا تو پری نے اسے آواز دی، لکڑہارے، تم بہت ایماندار ہو، میں تم سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ لو، تم اپنے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کی کلہاڑی بھی لے جاؤ، یہ میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ اور اس طرح لکڑہارا تینوں کلہاڑیاں لے کر خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ شام کو یہ بات اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتائی۔ دوستوں کو تعجب ہوا اور ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ ان میں سے ایک دوست بڑا ہی لالچی تھا۔ یہ سن کر اس نے بھی ٹھان لی کہ وہ بھی وہاں ضرور جائے گا۔ اگلے دن اس نے بھی اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ٹھیک اسی جگہ جا پہنچا جہاں سے ایماندار لکڑہارے کی کلہاڑی پانی میں گر گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک اسی جگہ پیڑ سے لکڑیاں کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جان بوجھ کر کلہاڑی کو ندی میں گرا دیا، پھر پیڑ کے نیچے بیٹھ کر زور زور سے چلانے لگا، ہائے اللہ، میری کلہاڑی! ہائے، اب میں کیا کروں گا؟ ارے ایک ہی تو میری کلہاڑی تھی، میرے پاس تو اور کوئی کلہاڑی نہیں ہے۔ ہائے، اب کوئی میری مدد کرے، ارے میری کلہاڑی پانی میں گر گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر پانی پری حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی کلہاڑی تھی۔ وہ بولی،
اے لڑکے دیکھو یہی تمہاری کلہاڑی ہے نا؟ لکڑہارا ترنت ہی خوش ہو کر کہنے لگا، ہاں ہاں پری جی، یہی ہے میری کلہاڑی، لائیے دیجیے مجھے، یہ سونے کی کلہاڑی ہی میری ہے، دیجیے۔ کلہاڑی لینے کے لیے وہ جیسے ہی آگے بڑھا تبھی پری ایک دم سے ندی کے بیچ میں چلی گئی اور بولی، رکو رکو، وہیں ٹھہر جاؤ، تم تو بہت ہی لالچی اور بے ایمان ہو، اب تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسا کہہ کر پانی پری واپس چلی گئی۔ بے ایمان لکڑہارے کو خالی ہاتھ گھر کو لوٹنا پڑا۔ لالچ میں آ کر اس نے اپنی کلہاڑی بھی گنوا دی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی گاؤں میں رانی اور تارا نام کی دو سہیلیاں رہتی تھیں۔ تارا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی، وہیں رانی بہت ہی بڑے گھر میں رہتی تھی اور وہ بہت امیر تھی۔ تارا بہت ہی اچھی اور ایماندار لڑکی تھی، وہیں رانی بہت ہی گھمنڈی اور لالچی تھی، پرنتو دونوں پھر بھی بہت ہی اچھی دوست تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی اسکول جاتی اور گھر آتی اور ہر روز شام کو پارک میں جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ حسب معمول وہ ایک روز پارک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تارا رانی سے کہتی ہے، رانی کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک گفا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جو کوئی بھی اس جادوئی گفا میں جاتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو ہم کل ہی اس گفا کے پاس گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ اچھا تم کہتی ہو تو چلتے ہیں۔ پھر اگلے دن رانی اور تارا اس گفا کے پاس گھومنے کے لیے چل پڑتی ہیں۔ تھوڑی ہی دور چلنے پر ان کو دو گفا نظر آنے لگیں۔ دیکھو رانی، یہاں دو گفا ہیں، ہمیں کون سی گفا میں جانا چاہیے؟ ارے مجھے کیا پتا ہے، تارا اور رانی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی وہاں ایک جادوگرنی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے اس جادوئی جنگل میں تم دونوں کا سہاگت ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہو کہ تمہارے سامنے دو گفا ہیں، ایک گفا اچھائی کا اور دوسرا گفا برائی کا۔ اگر تم لوگ اچھائی کی گفا میں جاؤ گی تو تمہیں وہاں ایک بوڑھی مہیلا ملے گی جو کئی سالوں سے بیمار پڑی ہے، تم لوگوں کو اس کی سیوا کرنی ہوگی۔ اگر تم لوگ برائی کی گفا میں جاؤ گے تو تم لوگوں کو وہاں بہت سارا خزانہ ملے گا، پرنتو یاد رکھنا اس گفا میں ایک ناگن بھی رہتی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ تم لوگوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ اتنا کہتے ہی وہ جادوگرنی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ رانی ہمیں اچھائی کی گفا میں چلنا چاہیے، وہاں بیچاری بوڑھی کاکی کتنے سالوں سے بیمار پڑی ہے، ہم انہیں اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم ہی جاؤ اچھائی کی گفا میں تو برائی کی گفا میں جاؤں گی۔ سنا نہیں تم نے کہ وہ بوڑھی جادوگرنی کیا کہہ کر گئی تھی کہ برائی کے راستے میں ہمیں ڈھیر سارا خزانہ مل سکتا ہے جو ہمیں مالا مال کر دے گا۔ میری بات مانو تو تم بھی میرے ساتھ برائی کی گفا میں چلو۔ نہیں رانی، میں نے بچپن سے ہی سیکھا ہے کہ ہمیں اچھائی کے راستے پر ہی چلنا چاہیے، پیسوں کا کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، پرنتو ہماری اچھائی ہی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اوفو، تمہیں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، میں تو چلی اپنی برائی والی گفا میں۔ اتنا کہتے ہی رانی برائی کی گفا میں چلی جاتی ہے اور تارا اچھائی کی گفا میں۔ تارا کو تھوڑی ہی دور چلنے پر بہت ہی خوبصورت دنیا نظر آنے لگتی ہے، جہاں بہت ہی سندر سندر پھول کھلے ہوئے تھے اور طرح طرح کے پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ واہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔
تھوڑا اور آگے جانے پر تارا کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس میں کھانسنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تارا اس جھونپڑی کے اندر جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں اب میں آ گئی ہوں آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اب آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تارا سچے من سے اس اماں کی دیکھ بھال کرنے میں لگ جاتی ہے، دن رات ان کی سیوا کرتی ہے اور ان کے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ اور دوسری طرف رانی کے برائی گفا کے اندر جاتے ہی اسے بہت ہی عجیب اور ڈراؤنی دنیا نظر آتی ہے۔ اسے بہت ہی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پر رانی خزانے کی لالچ میں آگے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اب رانی کو بھوک بھی لگنے لگتی ہے۔ اس جادوگرنی نے تو کہا تھا کہ یہاں بہت سارا خزانہ ہے، مجھے تو دور دور تک کوئی خزانہ نظر نہیں آ رہا، اور اوپر سے بھوک سے میری اور جان جا رہی ہے۔ پر تھوڑا اور آگے جا کر دیکھتی ہوں۔ پھر تھوڑا اور آگے جانے پر رانی کو ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ ارے واہ، مل گیا خزانہ! اب میں جلدی سے اس خزانے کے پاس جاتی ہوں اور سارا خزانہ لے لیتی ہوں، یہ سوچ کر رانی آگے بڑھتی ہے۔ ارے واہ، اتنا سارا خزانہ! تارا تو پاگل ہے جو اچھائی کی گفا میں چلی گئی، اگر وہ بھی میرے ساتھ اس برائی کی گفا میں آتی تو اسے بھی بہت سارا خزانہ ملتا، پر کوئی بات نہیں، اب تو یہ صرف میرا ہے۔ یہ سوچ کر رانی جیسے ہی خزانہ اٹھانے لگتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی پیچھے ہٹتی تو خزانہ واپس آ جاتا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تبھی وہاں ایک ناگن آتی ہے۔ لالچی لڑکی، اب تیرا لالچ ہی تجھے لے ڈوبے گا، اب تو یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جائے گی، اب تو میرا بھوجن بنے گی، اب میرا بھوجن بننے کے لیے تیار ہو جا، میں کئی سالوں سے بھوکی ہوں، آج تجھے جی بھر کے کھاؤں گی۔ ہا 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 ہا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے کوئی خزانہ نہیں چاہیے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ہا 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 ہا۔ پھر ناگن رانی کو ڈھس لیتی ہے اور رانی وہاں پر ہی اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ جو بھی برائی کی گفا میں آئے گا وہ سیدھا میرے پیٹ میں جائے گا۔ ہا 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 ہا۔ دوسری طرف تارا سچے دل سے اماں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ اماں یہ کاڑھا پی لو، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بیٹی تم بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ اتنا کہتے ہی وہ بوڑھی اماں ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تارا، میں تمہاری پریکشا لے رہی تھی، تم اس میں کھری اتری ہو اور میں تمہارے اچھے سلوک سے متاثر ہوئی، اسی لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ پھر پری تارا کو بہت سارا خزانہ دے دیتی ہے۔ تارا پری سے وہ خزانہ لے کر خوشی خوشی باہر آ جاتی ہے۔ باہر آنے پر تارا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوست کو ناگن نے ڈھس لیا ہے اور وہ گفا کے اندر ہی دم توڑ گئی ہے۔ اس بات کا تارا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کاش رانی تم بھی میرے ساتھ اچھائی کے راستے پر چلی ہوتی تو آج تم بھی زندہ ہوتی۔ اتنے میں برائی کی گفا سے رانی کی آواز آتی ہے، تارا تم بالکل ٹھیک تھی، خزانے کی لالچ نے مجھے اندھا کر رکھا تھا، جس کے کارن میں برائی کی گفا میں جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ اچھائی کی گفا میں گئی ہوتی، پر افسوس میری لالچ ہی مجھے لے ڈوبی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھائی کا راستہ ہی چننا چاہیے اور اچھائی کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ پیسوں کا کیا ہے، پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، وہ آج ہے تو کل نہیں، لیکن آپ کی اچھائی اور آپ کا اچھا رویہ ہمیشہ لوگوں میں زندہ رہتا ہے۔